أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. حضرات، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ یوسف کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک دعا کا ذکر فرمایا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے جب ایک مرتبہ مصر میں خود کو غلط ماحول میں گھرا ہوا پایا، مصر کی چند بے شرم اور چند بے حیا عورتیں انہیں اپنے دامن فریب میں پھنسانے کی کوششیں کر رہی تھیں، تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام اللہ رب العالمین سے یہ التجا کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ۔ اے اللہ، یہ عورتیں جس چیز کی طرف مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو میرے لیے جیل اور قید و بند کی زندگی زیادہ بہتر ہے۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اگر تو نے ان کی مکاری اور ان کے مکر و فریب کو مجھ سے پھیرا نہیں تو اصب الیہن، میں بھی ایک بشر اور انسان ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور نادانوں میں سے ہو جاؤں۔ قرآن نے کہا فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، یوسف علیہ السلام نے جب خلوص دل کے ساتھ یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی۔ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، اور ان مکار عورتوں کے مکر و فریب سے یوسف علیہ السلام کو بچا لیا۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ یقیناً بہت دعاؤں کا سننے والا اور دل کی نیتوں اور ارادوں کا جاننے والا ہے۔ حضرات، موجودہ دور کے جو بڑے بڑے فتنے ہیں، ان بڑے بڑے فتنوں میں ایک عظیم فتنہ عشق و محبت کا فتنہ بھی ہے۔ یہ فتنہ اس دور میں اس قدر سر چڑھ کر بول رہا ہے کہ ہم بلا مبالغہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج نوجوانوں کی اکثریت اور میجورٹی ایسی ہے جو شادی سے پہلے یقیناً کسی نہ کسی کے معاشقے میں مبتلا رہتے ہیں۔ ویسے حضرات، جنسی معاملات میں انسان بڑا کمزور واقع ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر، دیکھو سورہ نساء یہ عورت کے نام کی سورت ہے، اور اس میں اللہ نے اس کمزوری کو بیان کیا، فرمایا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کمزور مخلوق ہے۔ یہ کمزوری کس حیثیت سے؟ جسمانی اعتبار سے نہیں، عقلی اعتبار سے نہیں، فکری اعتبار سے نہیں، تدبیر کے اعتبار سے نہیں، انسان کی جس کمزوری کی یہاں بات کی جا رہی ہے وہ جنسی اعتبار سے، شہوت کے اعتبار سے۔ اسی لیے اس سے پہلے والی آیت میں اللہ نے شہوت کا تذکرہ فرمایا وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کمزور مخلوق ہے، یعنی کہ جنس کے معاملے میں انسان بڑا کمزور واقع ہوا ہے، عورت کے معاملے میں مرد بڑا کمزور واقع ہوا ہے، مرد کے معاملے میں عورت بڑی کمزور واقع ہوئی ہے، اور یہی کمزوری ہے جس کے سبب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین پر مرد کے لیے سب سے بڑا فتنہ عورت کو قرار دیا، جب آپ نے فرمایا ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورت سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا ہے۔ اس لیے محترم بھائیوں،
مرد کو عورت سے بہت ہوشیار رہنا ہے اور عورت کو مرد سے بہت ہوشیار رہنا ہے۔ اجنبی مرد اور عورت جب بھی ملتے ہیں وہ کتنے اچھے ارادے سے کیوں نہ ملے، ان کا یہ ملنا کب فتنہ بن جائے گا، کیسے فتنہ بن جائے گا، یہ کہا نہیں جا سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ مرد کے لیے عورت سے بڑا فتنہ میں نے کوئی نہیں چھوڑا ہے۔ اسی لیے حضرات، شریعت کی تعلیمات آپ دیکھیں گے، شریعت نے ہر قدم اجنبی مردوں اور عورتوں کے درمیان فاصلے رکھے ہیں، بڑے فاصلے رکھے ہیں، اور آج انسان تعلیم کے نام پر، تہذیب کے نام پر، کلچر کے نام پر، برابری کے نام پر، مساوات کے نام پر، ثقافت کے نام پر ان فاصلوں کو ختم کر چکا ہے جو اجنبی مرد اور عورت کے درمیان شریعت نے رکھے تھے، اور نتیجے میں آج دیکھیے کہ دنیا شہوتوں کا بازار بنی ہوئی ہے۔ جدھر نظر دوڑاؤ ادھر شہوتیں ہی شہوتیں ہیں، ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ دنیا شہوتوں کا بازار ہے۔ اور جو تھوڑی بہت کمی رہ گئی تھی، سوشل میڈیا نے اس کمی کو بھی پورا کر ڈالا ہے۔ باہمی رابطے کی جو راہیں سوشل میڈیا نے پیدا کیے ہیں، اب سوشل میڈیا کے بعد ماں باپ کے بھی بس کی بات نہیں کہ وہ لاکھ نگرانی کے باوجود یہ جان سکے کہ ہمارا بچہ کن سے بات کر رہا ہے، ہماری بچی کن سے بات کر رہی ہے۔ سوشل میڈیا کی وجہ سے بد اخلاقی کا ایک سیلاب آ چکا ہے، اور آج کی نوجوان نسل ماں باپ کی احتسابی نظروں سے آسانی سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ فیس بک پر دوست بنانا، واٹس ایپ پر لڑکوں کا لڑکیوں سے گھنٹے گھنٹے چیٹنگ کرنا، راتوں میں لڑکیوں سے گھنٹے گھنٹے بات کرنا، آج یہ معاف کیجئے یہ گھر گھر کی کہانی ہے۔ اور یہ مسئلہ صرف نوجوان نسلوں کا نہیں، نابالغ بچے جن کی عمریں ابھی 10 سال، 11 سال، 9 سال، 8 سال، نابالغ بچوں کے سلسلے میں جو کچھ سننے کو ملتا ہے وہ بھی یقیناً حیران کر دینے والی چیز ہے۔ 8-10 سال کی عمر میں محبت میں خطوط لکھنا، دوسروں پہ غلط نظر ڈالنا، اپنی ہم عمر بچیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا، نابالغ بچے بھی نوجوانوں کی روش کو اپنائے جا رہے ہیں اور وقت سے پہلے بالغ ہوئے جا رہے ہیں۔ اور اس وقت صورتحال یہ ہے محترم بھائیوں، ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں، ہماری اسکولیں، ہمارے کالجز، ہمارے معاشرے میں پائی جانے والی یونیورسٹیاں، یہ معاف کیجئے کہ عشق و محبت کے اڈے بنے ہوئے ہیں۔ ہمارے بچے کالج جا کر، ہمارے بچے یونیورسٹیاں جا کر، ہمارے بچے اسکول جا کر کوئی سبق پڑھے نہ پڑھے، عشق کا سبق پڑھ کر ضرور آتے ہیں۔ کوئی سبجیکٹ پڑھے نہ پڑھے، محبت کا سبجیکٹ پڑھ کے ضرور آتے ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اللہ کا ولی ہے وہ نوجوان، اللہ کا ولی ہے وہ نوجوان جو کالجوں میں پڑھتا ہو، یونیورسٹیوں میں پڑھتا ہو اور اپنے دامن کو عشق و محبت کی آلودگیوں سے بچائے رکھتا ہو۔ اللہ کی ولی ہے وہ لڑکی جو کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھتی ہو، پردے کے ساتھ پڑھتی ہو، حجاب کے ساتھ پڑھتی ہو، اور اس نے پورے تعلیمی مراحل میں عشق و محبت کے دھبوں سے خود کو بچائے رکھا ہو۔ اس لیے کہ برائی کے مواقع جہاں ہوتے ہیں تقوی کا ثبوت وہیں دینا ہوتا ہے۔ اور آج کالجز اور یونیورسٹیوں کا جو ماحول ہے وہ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں کہ اس بگڑے ہوئے ماحول میں کوئی نوجوان اگر اپنے اخلاق کی حفاظت کر جائے، کردار کی حفاظت کر جائے، کیریکٹر کی حفاظت کر جائے، جوانی کی حفاظت کر جائے، اس نے ڈگری لے لی اور کبھی عشق و محبت کی آلودگیوں سے خود کو متاثر نہ کیا، اس نے ڈگری لے لی، کبھی کسی کی زلف کا اسیر نہ ہوا، تو واللہ تقوی کی اس سے بڑی دلیل نہیں ہو سکتی، تقوی کا اس سے بڑا ثبوت نہیں ہو سکتا۔ حضرات، تاریخ بتاتی ہے کہ ماضی کے انسان میں، گزرے ہوئے دور میں انسان کی شرم و حیا کا معیار یہ تھا کہ ایک باپ اپنی بچی کے لیے رشتہ ڈھونڈتا تھا، ایک لڑکا منتخب کرتا تھا، منتخب کرنے کے بعد اپنی بچی سے مشورہ کرنے کے لیے آتا تھا کہ بیٹا دیکھو میں نے تمہارے لیے ان صفات کا حامل لڑکا منتخب کیا ہے، کیا یہ رشتہ تمہیں منظور ہے؟
شرم اتنی تھی، حیا اتنی تھی کہ بچی ہاں کہتے ہوئے شرمائے، بیٹی ہاں کہتے ہوئے شرمائے۔ اسی لیے صحابہ نے پیارے نبی سے پوچھا تھا کہ اے اللہ کے نبی، ایک ولی اور باپ جب رشتہ دیکھنے کے بعد اپنی بچی سے اس کی رضامندی لینے جاتا ہے تو اس کی بیٹی جواب نہیں دیتی ہے، خاموش رہ جاتی ہے، ہم خاموشی کو کیا سمجھیں؟ پیارے نبی نے کہا اذنھا سماکھا، کہا کہ ایک باپ جب اپنی بچی سے رشتے کے سلسلے میں مشورہ کرے اور بیٹی خاموش رہ جائے تو سمجھ جاؤ یہ رشتہ منظور ہے۔ وہ شرم کی وجہ سے ہاں نہیں بول پا رہی ہے، وہ حیا کی وجہ سے ہاں نہیں بول پا رہی ہے، اس کی خاموشی کو منظوری سمجھ کر قدم آگے بڑھا دو۔ ایک حیا کا یہ معیار اور ایک دیکھ لو کہ آج کی صورتحال کیا ہے۔ ہماری لڑکیاں، ہماری بچیاں خود زندگی کے ساتھی کا انتخاب کرتی ہیں خط نظر اس سے کہ وہ اس کے لیے کہاں تک مناسب ہے کہ نہیں، صرف اپنے ساتھی کا انتخاب کرتی ہیں، بھلے سے وہ رشتہ ماں باپ کو منظور نہ ہو، خاندان کو منظور نہ ہو، ولی کو منظور نہ ہو، پورے خاندان سے مقابلہ کر کے پورے خاندان سے بغاوت کرتی ہے، ضد اور ہر درمی کر کے رشتے ٹوٹ جائیں کوئی بات نہیں، ماں باپ ناراض ہو جائیں کوئی بات نہیں، اور بڑی بے شرمی سے کہتی ہے کروں گی تو اسی سے کروں گی، نہیں تو پھر میں مر جاؤں گی۔ شرم و حیا میں انسان دیکھو کہاں کتنا نیچے گر چکا ہے۔ حیا کا ایک معیار وہ کہ ہاں کہتے ہوئے بھی شرمائے، اور حیا کا ایک معیار یہ جو آج ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اور حضرات، بے شرمی کی حد ہو گئی، بے شرمی کی حد ہو گئی جب بعض جوڑوں کے عشق و محبت کے چرچے معاشرے میں اس قدر عام ہوتے ہیں۔ ان کی شادی ہو گئی، شادی ہونے کے بعد بچے بھی ہو گئے، اور بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو بچوں کو معاشرے والوں کی زبانی سننے کو ملتا ہے کہ ابو امی کا رشتہ جو ہے وہ محبت کا رشتہ ہوا تھا۔ ذرا سوچو کہ بچے اپنے معاشرے والوں کی زبانی اپنے ماں باپ کے بارے میں یہ سنتے ہوں، ذرا سوچو کہ ایسے بچوں کی تربیت پر کتنا برا اثر نہیں پڑے گا، اور بتاؤ کہ کیا یہ بچے اپنے ماں باپ کی روش پر نہیں چلیں گے؟ حضرات، عشق ایک مرض ہے، عشق ایک بیماری ہے، عشق ایک روگ ہے جو انسان کو اندر ہی اندر سے گھن کی طرح کھائے جاتا ہے۔ آج معاشرے میں آئے دن خودکشی کی جو واردات ہو رہی ہیں، اس کا ایک بہت بڑا سبب عشق و محبت میں ناکامی ہے۔ عشق و محبت میں ناکام ہو گیا، لڑکے نے خودکشی کر لی، عشق و محبت میں ناکام ہو گئی، لڑکی نے خودکشی کر لی، یا دونوں شادی کرنے راضی تھے، خاندان راضی نہ ہوا، ماں باپ راضی نہ ہوئے، دونوں گئے اور دونوں نے ایک ساتھ خودکشی کر لی۔ عشق کی وجہ سے خاندانوں کا سکون برباد ہے، ماں باپ کی زندگی کی خوشیاں لٹ چکی ہیں۔ علامہ حالی نے کہا تھا اے عشق تو نے اکثر قوموں کو کھا کے چھوڑا، اے عشق تو نے اکثر قوموں کو کھا کے چھوڑا، جس گھر میں سر اٹھایا اس کو ڈبا کے چھوڑا۔ ایک طرف جہاں خودکشی کی واردات ہے، اسی عشق و محبت کی وجہ سے آج نوجوان نسل میں نفسیاتی امراض، نفسیاتی بیماریوں کی بہتات ہے، سائیکولوجیکل پرابلمز جو آج نیو جنریشن میں پائے جاتے ہیں۔ حضرات، اتنے پرابلم شاید ماضی میں کبھی نہیں پائے گئے۔ آج کا نوجوان طبقہ، آج کی نوجوان نسل، آپ اگر نفسیاتی اعتبار سے دیکھیں، وہ لڑکے ہوں کہ وہ لڑکیاں، کافی اپنی زندگی میں نفسیاتی پرابلمز کو لے کر اسٹرگل کر رہے ہیں۔ یہ سب عشق کی دین ہے اور محبت کی دین ہے۔ اور آج اولاد اسی عشق و محبت کے چکر میں مبتلا ہو کر ماں باپ کی باغی ہوئی جا رہی ہے۔ عشق و محبت میں گرفتار ہونے کے بعد ماں باپ کی قدر چلی جاتی ہے، ماں باپ کے فرما برداری کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے، اور آج اولاد ماں باپ کے حق میں ایسی بڑی گستاخیاں کر رہی ہیں کہ جن ماں باپ نے ایک صدی کی محنت سے عزت کمائی تھی، ایک صدی کی کوشش سے عزت کمائی تھی، ایک صدی کے اخلاق سے آبا و اجداد نے جو نام کمایا تھا، آج انہی ماں باپ کی اولاد
لمحوں میں ماں باپ کی، آبا و اجداد کی اور خاندان کی عزت و آبرو کو سڑکوں پہ نیلام کر رہی ہے۔ انہیں احساس تک نہیں، انہیں شرم تک نہیں، انہیں شعور تک نہیں کہ ماں باپ کا اتنا قیمتی سرمایہ جو انہوں نے عزت و سربلندی کی شکل میں پوری ایک صدی کی محنت سے کمایا ہے، آج ہم اپنی بے راہ روی سے سڑکوں پہ نیلام کر رہے ہیں۔ آج ہمارے ماں باپ لوگوں کے تبصروں کا موضوع ہیں ہماری وجہ سے، ہمارے لڑکوں، ہماری بچیوں کی وجہ سے ہمارے ماں باپ پر معاشرے تبصرے کر رہا ہے، سماج تبصرے کر رہا ہے۔ اور حضرات، اس عشق و محبت کی وجہ سے جو نقصانات ہوئے ہیں اس میں سے ایک بہت بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ اس دواجی زندگی ناکام ہے، میاں بیوی کی زندگی ناکام ہے۔ کیوں ناکام ہے؟ شریعت نے کہا کہ رشتے سیرتوں کو دیکھ کر کرنے چاہیے، رشتے اخلاق کو دیکھ کر کرنے چاہیے، رشتے دینداری کو دیکھ کر کرنے چاہیے۔ تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك۔ شریعت عام طور پہ لڑکی کا انتخاب یا تو اس کے حسب و نسب کو دیکھ کر ہوتا ہے، یا اس کے مال کو دیکھ کر ہوتا ہے، یا اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر ہوتا ہے، یا اس کے دین اور اخلاق کو دیکھ کر ہوتا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ تمہیں جو دیکھنا ہے دیکھو، مگر دین اور اخلاق کو دیکھنا نہ بھولو۔ بھائیوں، یاد رکھو کہ عشق و محبت کے چکر میں پڑے ہوئے لوگ شریعت کے اس تعلیم کو پوری طرح سے نظر انداز کرتے ہیں، پشے پشت ڈالتے ہیں۔ شریعت کو ٹھکرایا، ماں باپ کی نافرمانی کی، خاندان کو ٹھکرایا، ضد کر کے ایسی جگہ شادی وہ کرتا ہے جہاں اس کا دل آ گیا، اور ضد کر کے اس لڑکے سے وہ شادی کرتی ہے جس پر کہ اس کا دل آ گیا۔ نہ اللہ کی رضامندی شامل، نہ ماں باپ کی رضامندی شامل، نہ خاندان کے بڑوں کی رضامندی شامل۔ ایسے میں بتاؤ کیا ایسی زندگی میں برکت ہوگی؟ کیا ایسے رشتوں میں برکت ہوگی؟ یاد رکھو کہ صورتوں کی بنیاد پر رشتے نہیں نبھتے، رشتے سیرتوں کی بنیاد پر نبھتے ہیں۔ رشتے صرف صورتوں کو دیکھ کر نہ کرو، صورتوں کے ساتھ سیرتوں کو دیکھنا نہ بھولو۔ صورتوں کا نشہ مہینوں میں اتر جاتا ہے، صورتوں کا نشہ مہینوں میں اتر جاتا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان تعلقات میں جو استحکام آتا ہے، میاں بیوی کے درمیان تعلقات میں جو مضبوطی آتی ہے، وہ کیریکٹر سے آتی ہے، اخلاق سے آتی ہے، چاہت سے آتی ہے، محبت سے آتی ہے، نرم مزاجی سے آتی ہے، اور پاکیزہ سیرتوں سے آتی ہے۔